نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا سارے جہاں کا، بے حد مہربان نہایت رحم والا، مالک روز جزا کا۔ تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ بتلا ہم کو راہ سیدھی، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق چند باتیں کل عرض کی تھیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک کا آغاز اپنی حمد سے فرمایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں، یعنی ہر قسم کی تعریف، جو بھی تعریف ممکن ہے، جس طرح بھی ہو سکتی ہے، وہ ساری کی ساری تعریفیں اللہ تعالی ہی کی ذات کے لیے ہیں، جو رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر عزت والا کام، ہر احترام والا کام جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکتہ ہوتا ہے، اس کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جس کا تذکرہ کل کیا تھا کہ ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے اس کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ تو قرآن مجید کا آغاز بسم اللہ سے ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف یعنی حمد سے ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دونوں احادیث طیبہ اس کے اندر جمع ہو گئی ہیں، یعنی اللہ کے نام بسم اللہ سے بھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا نام، اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ اب رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، اب جہان کتنے ہیں، کون سے ہیں؟ ایک تو یہ جہاں انسانوں کا جہان، فرشتوں کا جہان، جنات کا جہان، اور اسی طریقے درندوں کا جہان، پرندوں کا جہان، ہر چیز کا الگ الگ جہان ہے۔ یہ بہت سارے جہان ہو گئے۔ اسی طریقے سے علماء مفسرین نے یہ بھی فرمایا اور احادیث طیبہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ جس جہان کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جس کے اندر یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ ایک جہان ہے، اور اس کے علاوہ ہماری عقلوں سے دور، ہماری نگاہوں سے دور نہ معلوم اللہ تعالیٰ کے کتنے جہان ہیں۔ ان تمام جہانوں کا رب، پالنے والا اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ ہر جہان کا رب اللہ ہے اور اسی کی تعریف ہے۔ اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تعریف فرمائی ہے اور اپنا ذکر کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین،
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس انداز سے فرمائی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب اس میں اگر وہ جہان سمجھے جائیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں تب بھی، اور وہ جہان جو ہمیں نظر نہیں آ رہے تب بھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تمام کے لیے نبی اور رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت کا اعلان ہے، وہیں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اعلان ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ اس کے بارے میں کل عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی دو خاص صفتیں ہیں، رحمان اور رحیم۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی اور تمام جہانوں کی تربیت فرما رہے ہیں تو یہ ذہن میں بات آتی ہے شاید اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نفع ہوگا، اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہوگا، اس لیے ان جہان والوں کی رحمت کر رہے ہیں، ان کے اوپر ان کی تربیت کر رہے ہیں، ان کی پرورش کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے ہم انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی کی پرورش، کسی کی تربیت، کسی کو نفع اس وقت تک نہیں پہنچاتے جب تک کہ ہمارا کوئی اپنا ذاتی مفاد اور نفع نہ ہو۔ ہم اپنی ذاتی منفعت کو اور ذاتی فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر دوسرے کو نفع پہنچاتے ہیں، چاہے وہ اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی اولاد سے بھی ہمیں یہ لالچ ہوتی ہے کہ یہ کل بڑے ہو کر جو ہے میرا دست و بازو بنیں گے، مجھے نفع پہنچائیں گے۔ اس وجہ سے انسان اس سے محبت بھی کرتا ہے اور اس کی تربیت کا انتظام بھی کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ بات نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی اللہ تعالیٰ پر کوئی زبردستی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات میں کوئی حاجت اور ضرورت بھی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کے اوپر رحم فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان جہان والوں کی تربیت و پرورش فرما رہے ہیں کہ وہ رحیم ہے، وہ مہربان ہے۔ جیسا کہ کل عرض کیا، اور رحمان اس کی رحمت عام ہے، چاہے وہ اس کا دوست ہو تب بھی اس پر رحیم ہے، اور اگر اس کا دشمن ہے تب بھی اس پر مہربان ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دے رہے ہیں، جو خدا کا انکار کر رہے ہیں ان کے بھی دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ابن آدم یعنی انسان مجھے گالی دیتا ہے، انسان مجھے گالی دیتا ہے، اور انسان کا گالی دینا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے رشتہ دار ہیں، حالانکہ اللہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، وہ اولاد سے پاک ہے۔ تو رحم کے کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ان کی تربیت فرما رہے ہیں، اور الرحیم اس کی رحمت خاص رحمت کب ہوگی؟ یہ قیامت کے دن اس کا مظہر ہوگا، قیامت کے دن اس کا اظہار ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت اہل ایمان پر ہوگی کہ ان کو جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے داخل فرما دیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، روز جزا یعنی قیامت کا دن، بدلہ دیے جانے والا دن۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا جس دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اس کے بدلہ دیں گے جو انہوں نے دنیا کے اندر عمل کیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ مالک تو دنیا کے اندر بھی ہے، جس طریقے سے آخرت میں مالک ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی مالک ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الجزا نہیں بنایا بلکہ دار الامتحان بنایا ہے، دار العمل بنایا ہے۔ یہ آزمائش کا گھر ہے، یہ بلاؤں کا گھر ہے، یہ امتحان کا گھر ہے، یہ عمل کا گھر ہے۔ یہاں عمل کرو اور نتیجہ اس کا آخرت میں ملے گا، بعد میں ملے گا، یہ نتیجے کی جگہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آج دنیا کے اندر اگر کسی کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے تو مال و دولت کی فراوانی کا ہونا اس بات کی علامت اور دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس پر راضی ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی مصیبتوں کے اندر، مشقتوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر مبتلا ہے تو وہ مصیبتوں اور مشقتوں میں مبتلا ہونا اس بات کی علامت اور دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔
بلکہ یہ تو دار العمل اور دار الامتحان ہے، یہاں تو انسان نے عمل کرنا ہے، اس کا صلہ اور اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ یہاں ایک حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عارضی طور پر کچھ نہ کچھ مالک بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ جائیداد تیری ہے، یہ زمین تیری ہے، اتنے روپے پیسے کا مالک تو ہے۔ عارضی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ملکیت کا اعلان کر دیا، لیکن کل قیامت کے دن اس انسان کے پاس یہ ملکیت بھی نہیں ہوگی، نہ روپیہ پیسہ ہوگا، نہ جاہ و حشم ہوں گے، نہ غلام اور دوسری چیزیں ہوں گی، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس وقت صرف اور صرف ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی، اور اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی حکومت و بادشاہت ہے؟ آج مالک کون ہے؟ للہ الواحد القہار، وہی اللہ جو اکیلا ہے اور زبردست ہے، جس کا غلبہ ہے، وہی مالک، ہر چیز کی ملکیت اس دن اسی کی ہوگی۔ اس لیے فرمایا مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ یعنی اے انسان اس چیز کو مد نظر رکھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ فاتحہ سے متعلق، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان مشترک ہے، یہ اس کا کچھ حصہ بندے کے لیے ہے اور اس کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ چنانچہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی ہے، میری تعریف کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان، وہ نہایت رحم والا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے، میری صفت بیان کی ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، یہ روز جزا، اللہ روز جزا کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری بڑائی بیان کی ہے۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک چیز ہے۔ یعنی اس آیت کے ایک جملے کے اندر انسان اپنی انتہائی عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ بندگی کے لائق تو ہی ہے، عبادت کے لائق تو ہی ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے حاجت روا تو ہی ہے، تمام ضروریات تو ہی پوری کر سکتا ہے۔ ایاک نستعین، اے اللہ ہم مدد تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تیرے سوا کوئی مدد دینے والا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ عبادت بھی اے اللہ تیری ہی کرتے ہیں، جب عبادت تیری کرتے ہیں تو عطا کرنے والی ذات بھی تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ فرما، سیدھا راستہ عطا کر، سیدھا راستہ دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر تک تینوں آیتیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے جو مانگا اسے دے دیا، اسے مل گیا، جو کچھ اس نے مانگا اس نے دے دیا۔ اب یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں رہنمائی عطا کر، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب یاد رکھیے ہدایت کئی طرح کی ہوتی ہے، ہدایت رہنمائی کئی طریقے سے ہوتی ہے۔ ہدایت کسی انسان کی رہنمائی کر کے اس کو گائیڈ لائن دے کر اسے منزل مقصود تک پہنچا دینا، یہ ہدایت ہے۔ لیکن حقیقی ہدایت دینا کام کس کا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے۔ اور دنیا کے اندر انسان رہنمائی حاصل کرتا ہے، جانوروں سے بھی رہنمائی حاصل کرتا ہے، انسانوں سے بھی رہنمائی حاصل کرتا ہے، تو رہنمائی کے طریقے اور درجات مختلف ہیں۔ ایک رہنمائی کا ذریعہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہے، کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ تک ان کے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں، اللہ تک پہنچانے کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا طریقہ دکھاتے اور بتاتے ہیں، یہ رہنمائی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کرتے ہیں۔ چنانچہ جو شخص اس ہدایت کو قبول کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبول اور محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور جو اس ہدایت کو قبول نہیں کرتا وہ مبغوض اور مرحوم ہوتا ہے، یا مبغوض ہوتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بن جاتا ہے اور دھتکارا ہوا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایمان لانے کے بعد پھر ہدایت کا تقاضا، اہدنا الصراط المستقیم، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں،
لیکن اس کے باوجود ہم نماز میں کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ معلوم یہ ہوا ہدایت کے درجات مختلف ہیں، ہدایت کے درجات مختلف ہوتے ہیں، اور یہ ہدایت کے درجات اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے، اللہ تعالیٰ کا قرب اور محبت حاصل کرنے کے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی یہی دعا مانگتے رہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ حالانکہ وہ تو صراط مستقیم پر تھے، سیدھے راستے پر تھے، لیکن اس کے باوجود جب اگلے درجات انہیں نظر آتے ہیں وہ ان درجات کو سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں، اس سے آگے کی فکر کرتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں چلنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں، کھولتے چلے جاتے، راستے کھولتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور قرب اور قرب اور قرب بڑھتا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ یہی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے فرمایا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو صراط مستقیم پر لے جائیں گے۔ اب اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم ہے کیا؟ سیدھا راستہ ہے کیا؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ اے اللہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، آپ کے مہربان بندے جو آپ کے انعام یافتہ ہیں، جن پر آپ نے انعام کیا۔ وہ انعام یافتہ بندے کون سے ہیں؟ اس کی تشریح اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن لوگوں پر اللہ نے انعام فرمایا وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں جو اپنے قول اور عمل میں سچے ہیں، صالحین ہیں جو متبع سنت ہے، سنت کی اتباع کرنے والے ہیں، اور شہداء ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کرنے والے ہیں، صلحاء نیک لوگ ہیں جو یعنی متبع سنت ہے۔ تو یہ فرمایا یہ لوگ ہیں ان اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ، ان کے طریقے پہ چلیں، سانس غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کا غضب ہوا، غصے ہوئے، اور ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ لوگوں پر۔ یعنی ہدایت حاصل کیسے ہوگی؟ وہ تحقیق کے ذریعے سے۔ اب تحقیق کرنے کے بعد کچھ لوگ تو اس تحقیق کے اندر انہوں نے تحقیق کی ہی نہیں اور گمراہی کے اندر جا پڑے، تحقیق انہوں نے کی ہی نہیں، گمراہی کے اندر جا پڑے، اور کچھ لوگ ایسے جنہوں نے تحقیق کی لیکن تحقیق کرنے کے بعد اس پر عمل نہیں کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے مغضوب ہوئے، اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصہ ان کے اوپر۔ جیسے یہودیوں کے پاس حق پہنچ چکا، سچے بات سچے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کے آ چکے، لیکن اب پہنچنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہوں نے نافرمانی کی، اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے، اللہ تعالیٰ کے عذاب ان پر نازل ہوئے۔ اور ولا الضالین، نہ گمراہوں کے راستے پر، یعنی جیسے نصارہ عیسائی کہ انہوں نے حق بات کو، حق راستے کو تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا مرتبہ و مقام اتنا بلند کیا کہ انہیں خدا یا خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم افراط و تفریط سے کام نہ لینا، کہ حد سے بڑھ جاؤ، جس طریقے سے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے جو بندے اور رسول تھے ان کو خدا اور خدا کا بیٹا قرار دے دیا، اور نہ حد سے گر جانا کہ انہوں نے جس طریقے سے یہود نے کیا کہ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پر الزام اور تہمتیں لگانا شروع کر دی، ان کی والدہ پر تہمتیں لگانا شروع کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورۃ فاتحہ کے اندر دعا کا طریقہ بتایا کہ جب دعا مانگنی ہو تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی جائے، اپنی انتہائی عاجزی کا اظہار کیا جائے، اور اپنے آپ کو مجبور محض مان کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا۔ اور دوسرا اس سورہ فاتحہ سے یہ بھی بتا دیا کہ صرف کتابوں سے تم علم حاصل نہیں کر سکتے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میرے پاس قرآن مجید ہے، میں قرآن مجید پڑھ کر خود بخود عالم بن جاؤں گا،
اس کی آیات پڑھ کر خود بخود راہ راست پر آ جاؤں گا؟ فرمایا نہیں، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے، وہ انعام یافتہ بندوں کے ساتھ لگ کر چلو گے تو اس تم قرآن کو سمجھ سکو گے، ورنہ قرآن کو نہیں سمجھ سکو گے۔ ان کے پیچھے چلنا ہوگا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ صرف کتاب کو پڑھ کر کوئی ڈاکٹر نہیں بنے گا، کتاب کو پڑھ کر کوئی انجینئر نہیں بن جائے گا، کتاب کو پڑھ کر کوئی مستری نہیں بن جائے گا، کتاب کو پڑھ کر کوئی درزی نہیں بن جائے گا، کتاب کو پڑھ کر کچھ حاصل نہیں کرے گا۔ ہاں کتاب بھی ضروری ہے، لیکن کتاب کے ساتھ ساتھ رجال بھی ضروری ہیں جو اس فن کے ماہر ہیں۔ رجال اللہ سے جب تک تم تعلیم حاصل نہیں کرو گے کتاب و سنت کی روشنی کے اندر، اس وقت تک تم علم سے بہرے رہو گے، علم تمہیں حاصل نہیں ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کتاب اللہ بھی ضروری ہے اور رجال اللہ بھی ضروری ہے، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بھی فرما دیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گزشتہ قوموں کے اندر 72 فرقے ہوئے، اس امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، لیکن ایک ہی فرقہ نجات پانے والا ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف قرآن کافی ہوگا، فرمایا نہیں، میرے صحابہ کا راستہ اور میرے صحابہ کا پلہ تھامنا ہوگا تب ہدایت پاؤ گے، ورنہ تم ہدایت نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.